اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ شب قدر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں بہت ہی اہم کچھ چیزوں پہ میں توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ کچھ وظائف جو ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ جو ہے وہ بگننگ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو چیزیں جو ہیں وہ شب قدر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ہیں، اور وظائف کے بارے میں اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن لیجیے گا، نہ سننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کے اوپر چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر شب قدر سے ریلیٹڈ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احادیث اور روایات بہت ساری سنی ہوئی ہوں گی شب قدر سے ریلیٹڈ، اور قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے شب قدر کا ذکر ہے، جسے کہا گیا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو میں بہت زیادہ ٹائم اس چیز پہ نہیں لوں گا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں کہ شب قدر جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے بچپن سے لے کے، ہم بھی سنتے آتے ہیں کہ آخری جو رمضان کی جو ڈیٹس ہیں، طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ان میں سے ایک رات میں تلاش کریں۔ مگر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو کہ بچپن سے سکھائی جاتی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے نگلیکٹ کر دی جاتی ہے، جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن پاک میں کس طرح سے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معتبر اور بہت ہی امپورٹنٹ بنا دی تمام جو ہے مسلمانوں کے لیے، اور قرآن مجید کی وجہ سے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ رتبہ اس رات کو دے دیا گیا۔ روح اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ جو ہے وہ اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سورہ قدر کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے سارا۔ مگر ایک چیز جس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی وہ کیا ہے کہ شب قدر جب قرآن پاک نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سعودی عرب میں، جبکہ ہم یہاں پہ ہیں پاکستان میں، اور یہاں پہ یا ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی اس طرح سے ہی ہو۔ تو حساب کتاب کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ طاق رات آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ طاق رات نہیں ہوتی، تو اگر وہاں پہ 21ویں ہے تو یہاں پہ 20ویں ہے، تو اس طرح سے حساب کتاب چلتا ہے، ایک دن کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر تو شب قدر سعودیہ کے حساب سے ہم کنسیڈر کریں تو ان کی طاق رات جو ہے ہماری جفت رات بنے گی۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو بھی شکر ادا کریں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اتنا ٹائم مل گیا کہ ہمیں آفیسز میں یا اسکولز کالجز میں نہیں جانا پڑ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو چھٹیاں ہیں، تو آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس کا فائدہ جو ہے میکسیمم بینیفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے کہ آپ آخری 10 دن بلا تفریق کے وہ طاق ہے یا جفت ہے، ایون آڈ کچھ بھی ہے، آپ تمام راتیں جو ہیں جب یہاں پاکستان میں 20ویں کی رات آئے تو آپ 20ویں کی رات سے آنورڈز جو ہے پورے 10 دن یا 9 دن جتنے بھی دن جو ہے رمضان شریف رہتا ہے، تو آپ اتنے دن جو ہے وہ پراپر آپ رات کو مغرب کے بعد سے آپ عبادت کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کر دیجئے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتائی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے جو یہاں پہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یا کئی لوگ جو ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ منانا پسند کرتے ہیں، مگر اگر چاند جو ہے وہ ہمیں ایک خاص ڈیٹ کو نظر آتا ہے جو کہ سعودیہ سے ایک دن پہلے ہمیں نظر آتا ہے، سعودی عرب سے تو بعد میں نظر آتا ہے، تو اس میں یہ کریں گے ہم کہ اگر تو ہماری تو یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ پورے 10 دن عبادت کیجئے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری طاق رات جو ہے اسی میں ہی آتی ہو تو آپ وہ مس کر دیں سعودیہ کے ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ چاند کی ڈیٹس کے ساتھ چل رہا ہے، اور اگر جو ہے وہ ان ڈیٹس میں نہیں آتی تو تب بھی آپ مس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پورے 10 دن جو ہے عبادت کرنی ہے، آپ نے کوئی دن اس میں سے مس نہیں کرنا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ لوگ تھوڑی عبادت کریں مگر دل سے کریں۔ بے شک آپ جب قرآن پاک حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نوافل سے تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ وظائف جو ہے، اگر اب آپ میں نے اس کو تھوڑا سا حساب بھی لگایا اس چیز پہ، تو تقریباً کے جا کے بنتا ہے 1000 مہینے کا، اگر آپ حساب لگائیں قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو مینس کہ اس سے زیادہ ہی اجر و ثواب ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ تو 1000 مہینے کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 83 ایئرز 83.33 جو ہے اس کی فگر بنتی ہے، ڈیجٹ بنتا ہے اس کا، تو 83 ایئرز سم تھنگ لائک جو ہے بن جاتا ہے۔ تو
83 ایئرز کو اگر آپ ایئرز کے حساب سے آپ 365 سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ ملٹیپلائی کریں مختلف جو آپ وظائف کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ 333 مرتبہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیں یا آپ جو ہے استغفار کر لیں 333 بار استغفار کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین کر لیجئے، تیسرا کلمہ جو ہے 333 بار پڑھ لیجئے، آپ بے شمار چیزیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ قدر ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، آپ جو بھی 333 بار، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، جو چیز بھی آپ 333 بار پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو کتنا ملے گا؟ 1 کروڑ پڑھنے کے برابر۔ 333 مرتبہ اگر آپ کوئی چیز پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے آپ کو 1 کروڑ بار پڑھنے کے برابر ملے گا، اور اگر آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 3 کروڑ پلس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی، تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وظائف جو بھی آپ نے کرنے ہیں، جو بھی آپ کی جو درود شریف اگر آپ پڑھیں 1000 مرتبہ تو آپ کو 3 کروڑ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ ڈیلی کی روٹین میں سیٹ کر لیں کہ آپ جتنے گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں کچھ نوافل آپ ادا کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی سورت 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا اس سورت کو، اور اگر آپ وہی سورت جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں، نوافل میں ادا کرتے ہیں، تو نوافل میں یہ تھا کہ 100 گنا مزید بڑھ جاتا ہے ثواب کسی بھی چیز کا، تو آپ اس کو مزید 100 سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ چلا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، استغفار ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین کی آپ تسبیح کر سکتے ہیں۔ استغفار میں جو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک استغفار جو دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، میں پچھلے اپنے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ رب العالمین، اب رب جو ہے اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے لیکچرز آپ سن لیجیے، اس میں رب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ رد نہیں ہوتی، تو بشرط یہ کہ وہ جائز ہو۔ تو وہ لیکچرز آپ سن لیں، ان کا سننا لازمی ہے، اگر آپ لوگوں نے کسی نے وہ لیکچرز نہیں سنے ہوئے تو ڈیٹیل سے سن لیجیے آپ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک آپ کو دعا سکھا دی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے کہو، کل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے کہو کہ رب ہمارے ہم پر رحم کر، ہمیں بخش دے، بے شک تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ بخشش مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سکھا دیا، اور اتنی مبارک رات میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنی رحمت کرے گا۔ اور استغفار کی جو ہے میں آپ کو انعامات بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سورہ نوح جو ہے اس میں آپ جا کے پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ضرور استغفار کرو، تم پہ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں پھلوں اور مال کی فراوانی عطا کرے گا، مال اور اولاد سے نوازے گا، تو رزق کی فراوانی عطا کرے گا، پھلوں کی فراوانی عطا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی استغفار کی کثرت سے۔ تو آپ اگر خود سوچیں کہ اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں، یا 3 کروڑ مرتبہ، اگر آپ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، چوائس ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کو آپ سیٹل ڈاؤن کر لیجئے کہ کون کون سے آپ نے وظائف کرنے ہیں، اور کتنی سمجھ لیں کہ آپ نے ڈیوریشن آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 دن پڑھیں اور پھر آپ تھک کے جو ہے یا بخار ہو جائے آپ کو، ہی آپ پریشان ہو جائیں کہ جی میرے سے اتنی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو جتنی آپ کر سکتے ہیں، تو 2 گھنٹے اگر آپ کریں گے عبادت، یا 1 گھنٹہ اگر آپ عبادت کریں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ تقریباً آپ کے 83 برس آپ نے 1 گھنٹہ روزانہ عبادت کی۔ دوسری چیز جو ہے آپ کو میں اس میں امپورٹنٹ بتاؤں گا کہ نوافل جو ہیں ان کی بہت قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو نوافل جو ہے آپ ادا کر لیجئے جتنے آپ کے لیے ایزی ہو، کوئی پابندی زبردستی نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سک رہے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، تو آپ بیٹھ کے ادا کر لیجئے، بے شک آپ کو ثواب آدھا ہوگا، مگر آدھا بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جس طرح سے سورہ یاسین ہے، تو آپ اگر وہ 5 مرتبہ پڑھ لیں تو 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو 30,000 مرتبہ کے ایکول ملتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کو آپ 5 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص کو جو ہے آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں، چھوٹی صورتوں کو تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ واقعہ کو بھی جو ہے آپ ضرور پڑھ لیجئے، کیونکہ وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ رات کو روزانہ رزق کے لیے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے وہ پڑھا کریں، تو یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بھی جو ہے وہ بہت بینیفٹ ملے گا۔
اس کے علاوہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کی آپ 3 تسمیہ 333 بار پڑھ لیجئے تو یہ بھی 1 کروڑ پڑھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اگر پڑھنا چاہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ آپ کو، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جو کہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پلس ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان 10 راتوں میں آپ جو ہے کچھ پیسے ڈیوائڈ کر لیں، کچھ پیسے ایسے جو کہ آپ مثلاً 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ 10 راتوں کے حساب سے جو ہے وہ ان کو آپ ان کی وہ بنا لیں، 10 راتوں کے حساب سے جو آپ ان کو ڈیوائڈ کر لیں، تو اس میں سے ایک حصہ آپ رکھیں صدقے کا، یعنی کہ اگر 100 روپے ہیں تو 33 روپے جو ہے آپ نیت کریں کہ صدقے کے ہیں، یا 30 روپے صدقے کے ہیں، 30 روپے جو ہے وہ خیرات کے ہیں، اور 30 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ 30 روپے جو ہے وہ ایکسٹرا آپ کسی کو مدد کے لیے دے دیں، کسی بھی چیز کے لیے دے دیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا آپ کرنا چاہیں۔ میں نے آپ کو 100 روپے کا پر ڈے کے حساب سے بتا دیا، آپ اگر کم دینا چاہیں، زیادہ دینا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ جتنا مرضی دینا چاہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی ایک رات میں وہ 30 یا 100 روپے جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں، شب قدر کی رات میں آپ کسی کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اعمال نامے میں کتنی زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کا جو ہے ثواب لکھا جائے گا، اور آپ کو اجر کتنا عطا کیا جائے گا اس سلسلے کے اندر۔ کیونکہ اب میں اس میں کچھ احادیث بھی جو ہے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام بیماریوں کی سے شفا ہے موت کے علاوہ۔ تو جس طرح آنکھوں کے امراض ہیں، دوسرے امراض ہیں، تو اگر آپ سورہ فاتحہ کا زیادہ ورد کرتے ہیں، 333 بار پڑھتے ہیں، تو 1 کروڑ پڑھنے کے برابر ہو جائے گا، تو اس کا آپ کو جو ثواب تو ملے گا ہی، مگر آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر آپ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کیجئے، اور بیمار جو ہے تو ان کو پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پلا دیجئے، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا نوافل جو ہے ان کی طرف بھی توجہ دیجیے گا، جتنا آپ بآسانی پڑھ سکیں، اس کے لیے کوئی پابندی یا زبردستی نہیں ہے آپ کو۔ تو فجر تک آپ نے اپنی روٹین یہ رکھ لینی ہے کہ مغرب کے بعد سے آپ بیٹھ جائیے، جب آپ کا دل کرے، جتنا آپ کا دل کرے، بیٹھے بیٹھے آپ ذکر کرتے رہیں، تو آپ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ درود شریف آپ پڑھتے رہیں۔ درود شریف کی کوئی پابندی نہیں ہے، درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ دوسرے چھوٹے جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی درود پاک ہے جس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں سکھایا، اور بھی درود شریف سکھائے ہیں، تو آپ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر چوائس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں یا جو آپ پڑھنا چاہیں، ایزیلی آپ برڈن بھی نہ لیں، مگر یہ ہے کہ آپ جو ہے اجر و ثواب کے لیے آپ دیکھیں کہ میں نے تھوڑا سا ہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس رات کو مس نہ کر دے۔ تو یہ ہوتا تھا بچپن سے لے کے، جب ہم کبھی جس طرح کہا جاتا تھا گھر میں عبادت کی جاتی تھی، تو ہم 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں کو تو کر لیتے تھے، باقی راتوں میں ہم ریسٹ کرتے تھے کہ جی اب شب قدر کی رات تو نہیں ہے، مگر آپ ان راتوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ یہی کریں کہ ٹائم کو جو ہے اسی لمٹ سے آپ کریں، یعنی کہ آپ کچھ نہ کچھ ٹائم اس میں بھی رکھیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی رات ہے تو آپ کا اجر و ثواب اس میں بھی ضائع نہ جائے۔ اب جو ہے میں کچھ احادیث مبارکہ کا جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا جاؤں گا، اور جو میں نے نوٹس لیے ہیں، اور یہ اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہ سننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے آپ کو جو بیسک چیزیں تھیں وہ آپ کو میں نے بتا دیں۔ تو یہ جو ہے حدیث پاک جو ہے یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ تو اس جو ہے جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے نظریے میں آپ یہ کیجئے کہ آپ صدقہ جو ہے وہ دیا کریں، کچھ بھی آپ صدقہ جتنا آپ کا حسب توفیق ہے آپ بے شک دیتے ہی رہا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ ان راتوں میں تو خاص طور پہ یہ اپنا پرپس بنا لیں کہ آپ نے ان راتوں میں 10 راتوں میں صدقہ خیرات زکوٰۃ ضرور کرنی ہے اپنی ادا۔ اس کے علاوہ بہترین صدقہ کرنے کا جو ہے یہ بیان ہے، تو اس میں جو ہے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن حزام سے روایت ہے
کہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ صدقہ ہے جو بے پرواہی سے ہو، اور ان لوگوں سے صدقہ شروع کر جن کی تو پرورش کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ تو جن کی آپ پرورش کر رہے ہیں، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کے کسٹڈی میں کوئی بچے ہیں جو کہ یتیم ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ صدقہ خیرات میں ہی آتے ہیں، صدقے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے، اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ ہے متفق علیہ کی حدیث۔ متفق علیہ سے کیا مراد ہے کہ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنے اہل و عیال پہ، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے پائیں، تو آپ وہی پیسے جو ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دیں، آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیں، یا اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے لیتے ہیں، کھانے کے لیے راشن میں کچھ لے لیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے اسی کے برابر ہوگا، اس کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرتا ہے۔ مسکین کون؟ محتاج۔ اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ ان سب دیناروں میں سے سب سے بڑا آرزوئے اجر کے حساب سے وہ دینار ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو صحیح مسلم نے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اس پہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پہ بھی اگر خرچ کریں گے، اگر آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ باہر دے سکیں، تو آپ اسی اجر و ثواب کی نیت سے ان احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو بات جو ہے وہ وہی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ جا کے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 سے 700 گناہ تک بڑھا دیتا ہے اجر و ثواب۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ 3 کروڑ کیا 300 کروڑ 3000 کروڑ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی آئے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ 700 گناہ مزید بھی بڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی پہلی نیت یہی ہے، پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ بخشش کے لیے اور صدقے دل سے اگر آپ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت ہی جو ہے وہ نوازے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں فضائل قرآن پاک کی طرف جو ہے ہم آتے ہیں۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے آدمیوں پر رشک جائز ہے، ایک وہ کہ اللہ نے اسے قرآن دیا اور وہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو، یعنی کہ رات اور دن دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ نماز میں وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے رشک کیا ہے؟ حسد کی ایک فارم ہے۔ حسد ایگزیکٹلی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ جیلسی کی طور پہ کہ میں اس سے سبقت لے جاؤں۔ اس میں یہ نہیں، حسد میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچاؤں اور میرا فائدہ ہو جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے سبقت لے جاؤں۔ تو یہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو اسی طرح سے جو ہے اب آپ کو میں فضائل قرآن میں ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث بتا دیتا ہوں، جو کہ تھوڑی سی لمبی ہے مگر بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید بن حذیر نے کہا کہ جب وہ رات کو سورہ بقرہ پڑھتا تھا، اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے نے کودنا شروع کر دیا، سید خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر کود پڑا، جب وہ چپ ہوئے تو گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہوتا، پھر پڑھتے گھوڑا پھر کودنا شروع کر دیتا۔ حضرت سید نے پڑھنا موقوف کر دیا کہ آپ کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، وہ ڈرے کہ گھوڑا اس پر نہ چڑھ جائے اور اسے تکلیف نہ دے۔ پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بادل کی مانند ایک چیز کو دیکھا کہ اس میں چراغوں کی مانند کچھ روشن ہے۔ جب سید نے صبح کی یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پڑھتا اے ابن حذیر، پڑھتا تو اے ابن حذیر۔ سید نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرا کہ گھوڑا بچے کو روند نہ دے۔ یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، میں نے اس کو سرکا لیا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کی مانند، اس پر ایک بادل کی مانند تھا اور اس میں چراغ تھے۔
یہاں تک کہ میں نے اس کو نہ دیکھا، یعنی کہ وہ پھر غائب ہو گیا بادل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتا ہے یہ کیا تھا؟ فرمایا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ فرشتے تھے، تیری قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح تک فرشتے رہتے اور لوگ ان کی طرف دیکھ لیتے اور وہ ان سے نہ چھپتے۔ تو یہ چیز موجود ہے کہ فرشتوں کو جو ہے وہ دیکھنا یہاں سے اس روایت سے ثابت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں پچھلے لیکچر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کرامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، وہ صحابیوں کو بھی عطا کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی کرامت نہیں ہے اور کہ اولیاء کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی بے وقوفانہ بات ہے کہ میں آپ کو اس کی بھی دلائل دے سکتا ہوں کہ یہ اب کرامت کے فرشتوں کو دیکھ لینا، ایک صحابی جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیں، تلاوت سننے جو فرشتے آئے تو صحابی جو ہے انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرشتوں کو جو ہے وہ دیکھ لیا۔ تو اب آپ اس سے غور کریں کہ جو ہے وہ کرامت کی کیا ہوئی کہ غیب کی چیز جو ہے ان پر ظاہر ہو گئی صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ اس پہ میں اگلا لیکچر دوں گا انشاءاللہ، جس پہ روحانی قوتوں کا حصول جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں آپ سے بات کروں گا۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا تھا، اس کی ایک جانب میں گھوڑا رسیوں میں بندھا ہوا تھا، اس گھوڑے کو ایک بادل نے ڈھانک لیا، وہ قریب ہوتا گیا، اس گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ شخص صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھی، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سکینہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان پہ اترتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا۔ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو جب پکاریں؟ پھر فرمایا کہ میں تجھ کو قرآن کی بہت بڑی صورت نہ سکھاؤں اس سے پہلے کہ تو مسجد سے باہر نکلے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھ کو قرآن کی بہت بڑی صورت سکھاؤں گا۔ فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ 7 آیتیں نماز میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم میں جو کہ میں دیا گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی فضیلت ابھی آگے بھی آئے گی، میں آپ کو بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور اس روایت کو بھی صحیح بخاری میں جو ہے یہ روایت بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ چمکتی ہوئی 2 صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں قیامت کے دن بادل ہوں گی، دونوں سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، پرندوں کی صف باندھی ہوئی 2 ٹکڑیاں ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھو اور اس پہ عمل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل لوگ اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس دروازہ سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا، اور اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا خوش ہو تم وہ 2 نوروں کے ساتھ جو تمہیں دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر جو ہے یعنی کہ آخری 2 آیات جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ عطا کی گئی تھیں اور یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ اس کا کوئی حرف نہیں پڑھے گا
مگر تو اس کا ثواب دیا جائے گا یا تیری دعا قبول کی جائے گی. تو آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو لازمی پڑھیں. اس کی یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میں آپ کو کوئی بھی ایسی روایت پیش نہیں کروں گا اس لیکچر میں جو کہ ضعیف روایت ہو. اسی طرح سے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ان کو رات کو پڑھے گا اسے کفایت کرتی ہیں. مینز کہ اسے شیطان جو اس گھر سے دور رہتا ہے جس گھر میں یہ 2 آیات روزانہ پڑھی جائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. پھر اسی طرح سے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تمہارا عاجز ہے اس بات سے، کیا تمہارا کوئی بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کی تہائی پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا کس طرح قرآن کی تہائی پڑھے؟ فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کی تہائی کے برابر ہے. یعنی کہ سورہ اخلاص جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو قرآن کی تہائی ملا کے 3 مرتبہ ملا کے وہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. روایت کیا اس کو مسلم نے اور بخاری نے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرتا تھا، اس میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا. جب وہ واپس لوٹے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا ہے. اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس میں رحمان کی صفت ہے اور اس کو میں دوست رکھتا ہوں اس صورت کو، تو اسی کو پڑھوں، یعنی کہ میرا دل یہی کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اسی کو پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دو اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے. روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. تو آپ غور کر لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو اپنے بستر پر لیٹتے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور اس پر پھونکتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، سر اور چہرے سے شروع کرتے اور بدن کی اگلی جانب سے ایسا 3 بار کرتے. روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. تو آپ غور کر لیجئے کہ اگر آپ اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو آپ 3 مرتبہ جو ہے پڑھیں تو یہ آپ کی کفایت کرے گی. میں ویسے بتا دیا کرتا ہوں لوگوں کو، جو لوگ جو ہے وہ یہ کہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کو ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کے پاؤں تک پھیر دیا کریں. یہ سنت کا طریقہ ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قلعے ہیں جن میں صبح اور شام اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کرو. آخری 3 کل جو ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طرح سے ایک اور جو ہے حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرب حاصل کرنے کے بیان جو ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ روایت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ذکر کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو رحمت ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکینہ اترتی ہے. اللہ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتے ہیں جو اس کے قریب ہیں. روایت کیا اس کو مسلم نے. تو آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں میں فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ میں چلتے تھے، ایک پہاڑ پر سے گزرے، اس کا نام جمدان تھا. فرمایا یہ جمدان ہے مفرون پیش قدمی کر گئے. صحابہ نے عرض کی مفردون ہے موسٹ پرابلی یہ ورڈ. مفردون کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بہت یاد کرے اور وہ شخص جو اللہ کو بہت یاد کرے اور وہ عورت جو اللہ کو بہت یاد کرے. تو یہ پیش قدمی کر گئے یہ لوگ، اور یہ آگے یعنی کہ آگے نکل جانے والوں میں سے ہیں، سبقت لے جانے والوں میں سے. اور اس کو روایت کیا صحیح مسلم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لائے اس کے لیے اس کے برابر ثواب ہے، اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں، جو برائی لائے برائی کی سزا اس کے برابر ہے یا اس کو بخش دیتا ہوں، جو میرے قریب ایک بالشت بھر ہو میں اس کے قریب گز ہوتا ہوں، ایک گز ہوتا ہوں، جو میرے قریب ایک گز ہو میں اس کے قریب 2 ہاتھ کی لمبائی کے برابر ہوتا ہوں، جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، جو مجھ سے زمین کی پورائی گناہ لے کر ملے اور شرک نہ کیا ہو میں اس سے ملاقات کروں گا اور زمین کے برابر بخشش سے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ مگر میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ اپنے پرانے لیکچرز میں بتا چکا ہوں شرک کی اقسام میں کہ شرک کیا کیا ہے، آپ اس کو بھی سن لیجئے گا کیونکہ شرک جو ہے بہت امپورٹنٹ لیکچرز ہیں اس پہ، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو نیگلیکٹ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست کو تکلیف دے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے نے میرا قرب حاصل نہیں کیا اس چیز سے جو بہت محبوب ہو اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ ہمیشہ میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرے قریب میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، بس سبب اس کے میں اسے دوست رکھتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے یہ بات میں اگین بات کروں گا کہ علی مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ ان کا کان ان کی آنکھیں بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے حدیث مبارکہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ اس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اگر یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور میرے ساتھ پناہ پکڑتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، کسی چیز کے کرنے میں توقف نہیں اور تردد نہیں، ایسے کہ جو مومن کی جان قبض کرنے سے وہ موت کو ناخوش رکھتا ہے، حال اس کا یہ ہے کہ میں اس کی ناخوشی جانتا ہوں اور اس کو مرنے سے چارہ نہیں، میں اس کی یعنی کہ موت تو برحق ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مگر اس کی وہ چاہے خوش نہیں اگر کسی چیز سے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں ذکر سے ریلیٹڈ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذکر جب آپ اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ بخاری کی تھی، اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ذکر کرنے والوں کو بازاروں میں تلاش کرتے ہیں، اگر ذکر کرنے والی قوم کو پا لیں تو آپس میں پکارتے ہیں اپنے مطلب کو جلدی آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کا حال پوچھتا ہے حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت نے فرشتے کہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بزرگی کے ساتھ تجھ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے تو بہت بندگی کرتے اور تیری بزرگی بہت بیان کرتے اور تیری تسبیح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اس پہ بہت حرص کرتے اور اس کو بہت طلب کرنے والے ہوتے اور اس پر بہت رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں خدا کی قسم ہے پروردگار انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھ لیتے تو اس کے ڈر کی وجہ سے بہت بھاگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ذکر کرنے والوں میں فلاں شخص بھی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذکر کرنے والوں میں فلاں شخص بھی ہے جو ذکر کرنے والا نہیں، جو کہ کسی کام کے لیے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ذکر کرنے والوں
والے ہیں کہ ان میں بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں. روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. تو آپ غور کر لیں کہ چاہے وہ بندہ بیٹھا ہوا اپنے کسی کام گیا تھا اور وہ بیٹھ گیا تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخت عطا فرما دیں گے. تو آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہ کیجیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس وقت تم بہشت کے باغ سے گزرو تو اس کے میوہ سے کھاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ باغ بہشت کیا ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے, کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور ذکر جو ہے اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے, اس کے ناموں سے پکارا کرو. اسی طرح سے بہترین ذکر جو ہے قرآن حدیث کے مطابق جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بھی تسبیح کر لیجئے اور الحمدللہ کی بھی آپ تسبیح لازمی کیجئے. اور دوسری چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی اٹ سیلف ذکر کہا ہے, تو آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں تو تب بھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. قرآن پاک کا اگر آپ جو ہے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے. توبہ اور استغفار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 300 بار جو استغفار کرتا ہے تو علماء کے نزدیک جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے, قرآن پاک میں ہے, جو کہ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر 333 بار پڑھ لیں گے تو 1 کروڑ مرتبہ استغفار پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے گناہ کرنے والی قوم کو جو گناہ کر کے بخشش طلب کریں, اللہ ان کو بخشے. روایت کیا اس کو مسلم نے. تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ روایت ہے, آپ اس کو بھی نگلیکٹ نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ آپ اگر گناہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کسی کو برا مت کہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو آپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی کو برا کہیں. آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں, اپنے لیے دعا کریں. کسی کا برا مانگنا ہے تو اس وقت آپ اپنی دعا کر لیں, اپنے لیے دعا کر لیں, تو آپ کا بھلا ہو جائے گا, بجائے اس کے کسی کا برا ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا مگر اپنے بھلے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے نیکسٹ ٹائم. تو اس کے علاوہ جو ہے پھر اب جو ہے اب یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہوں گی. آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے, کافی لمبا لیکچر ہو گیا. اور اس میں جو ہے استغفار کی آپ نے لازمی کثرت کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو ایک میں اس کا پڑھنے کا سلیقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بہت دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی کہ آپ کو جو بھی تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, آپ سب پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہی میری کوئی بہتری ہوگی اور میرے لیے جو ہے وہ رحمت کا سبب بنا دے, میری عبادت کو بھی, اور مجھے اپنے مقرر بندوں میں شامل کر لیں. اور آپ جب دعا کیجئے گا تو میرے لیے بھی, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اس لیکچر کو سن رہے ہیں وہ آگے پلیز جو یہ آخری عشرہ جب سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے پلیز آپ لوگ جو ہے اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں اس ویڈیو کو, آپ سب کو کہیں کہ اس کو ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو ان سب کو فائدہ ہو جائے. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. اور یہ چینل میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ چینل میں نے غریب لوگوں کے لیے, ضرورت مند لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے بنائے ہیں. تو آپ ان چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے. آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں نہ دیکھیں, مگر آپ سبسکرائب ضرور کر لیں, اور سبسکرائب کروانے میں بھی میری مدد کریں کہ آپ لوگوں سے جو ہے اس چیز کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. میں تو آپ کو ظاہر ہے کچھ نہیں دے سکتا ہوں, مگر یہ کہ کسی غریب کی اگر مدد ہو جاتی ہے, فنڈز آ جاتے ہیں تو کسی کی مدد ہو جائے گی. میں کسی سے خیرات یا چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اتنا ہی اگر میرے ساتھ شیئر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بخش دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے بھلا کر دے. اگر آپ لوگوں کی بھلائی میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.